أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید اور اس کی تسبیح و تحلیل انسان کی زندگی کا اہم مقصد ہے. اس مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ہم ایک اور فریضہ نبھاتے ہیں، یعنی محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجنا. ناظرین، آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرنا ہمارا اپنا ایک دائمی وظیفہ ہے. اس وظیفے کو بھی نبھاتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں. انسان کے نفس کی حالت یہ ہے کہ وہ لگاتار مختلف بیماریوں سے نبرد آزما رہتا ہے. انسان جیسے ہی بالغ ہوتا ہے، اس کے اندر خواہشات کی قوتیں سر اٹھاتی ہیں، اور انسان جو فطرت پاک کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ پیدا ہوا، اس عقل سلیم اور فطرت پاک کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ قوتیں شہوت، غضب، وہم کی مختلف شکلوں کے ساتھ انسان کی عقل پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ جو اندر کی جنگ ہے وہ باہر کی جنگ سے بہت زیادہ خطرناک بھی ہے، مشکل بھی ہے اور فیصلہ کن بھی ہے. اسے عقل کا ساتھ دینا ہے، خواہشات کو مات دینی ہے. جب وہ خواہشات کو مات دینے پر آمادہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی کرم ہوتا ہے، اور اس کی سپورٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ لگاتار فرماتا ہے. ناظرین، بہت ساری بیماریوں کی ہم نے آپ کی خدمت میں تشریح کی. آج ایک اور خطرناک نفسانی بیماری کا ذکر کرنے چلے ہیں، جس کا عنوان اسراف ہے. ویسٹیج فلنس. اسراف قرآن مجید میں 28 سے زیادہ مقامات پر اسراف اور اس کے مشتقات کا ذکر آیا ہے. گناہ نے کبیرہ میں سے ایک گناہ اسراف کو گنا گیا ہے. اسراف کیا ہے؟ اس کی اقسام کیا ہیں؟ اسراف کے خطرناک منفی نتائج کیا ہیں؟ اور پھر اسراف کا علاج کیا ہے؟ انہی تمام سوالوں کا جواب ہم ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اسراف کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اسراف حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرام ہمارے لیے قرار دیا ہے، اور بہت سارے کاموں کو واجب قرار دیا ہے. اس کے حلال اور حرام اور اس کے واجب اور حرام کی اس نے
حدوں کو مقرر فرمایا ہے، جس کو اللہ نے حدود اللہ کہا ہے، اللہ کی حدیں، ان حدوں سے گزر جانے کو اسراف کہتے ہیں۔ عمومی معنی اس کا، قرآنی معنی یہی ہے۔ اور پھر مزید آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہو تو ہم یوں عرض کریں کہ اعتدال کی راہ، جس راہ میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط، شدت پسندی، انتہا پسندی اعتدال کے خلاف ہے، افراط اور تفریط اعتدال کے خلاف ہے۔ میانہ روی کو اعتدال کہتے ہیں، بیلنسڈ وے، ایک ایسا درمیانہ راستہ کہ جو نہ بائیں طرف جھکاؤ رکھے نہ دائیں طرف جھکاؤ رکھے۔ اس اعتدال کی حد سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو وہ اسراف کرتا ہے۔ اب یہ اسراف مال میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، اسراف اعمال میں، اسراف اوصاف میں، اسراف اجتماعی، انفرادی، بہت ساری اس کی قسمیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اسراف کی قسموں کو بھی لے کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے اسراف کے منفی نتائج سے بھی برحذر فرمایا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے نہ گزرو، کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں انسان کو حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ حد سے تجاوز کریں گے تو اسراف ہوگا، اور اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خالی اسراف پسند نہیں ہے، بلکہ جو مسرف ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالی کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہو لا یحب المسرفین، سورہ انعام میں بھی یہ موجود ہے، آیت نمبر 141، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 بھی اسی بات کی غمازی کر رہی ہے۔ لا یحب المسرفین، انہو لا یحب المسرفین۔ اللہ سبحانہ وتعالی اسراف کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں فرماتا ہے۔ اگر آپ آگے بڑھیں گے اور قرآن میں اس کے منفی نتائج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سورہ مؤمن کی آیت 28 آگے بڑھ کر ہمیں بتاتی ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اسراف کرنے والا ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی ہدایت نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت نہیں کرتا اس کی کہ جو مسرف ہے، اسراف کرتا ہے، کذاب اور جھوٹ زیادہ بولتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 پر توجہ کریں تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو اسراف کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے وہ افراد کے جو حضور کی بزم میں ہوتے تھے، اسراف کرنے والے ہوتے تھے، حضور کہتے تھے کہ تمہاری اب وہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ میری معیت میں رہو، میرے بزم میں رہو، میرے ساتھ رہو اور میری مصاحبت کا شرف حاصل کر سکو۔ اب آئیے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 پر توجہ کیجیے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ حبیب، ان کو اپنے ساتھ نہ رکھیے کہ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، ان کی اتباع نہ کیجیے، جو ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں اسراف، زیادہ روی اور اعتدال سے ہٹ کر تجاوز نظر آتا ہے، افراط اور تفریط۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بندگی ہے، اس بندگی سے بھی انسان نکل جاتا ہے اگر وہ اسراف کرتا ہے۔ اب اسراف کس طرح انسان کرتا ہے؟ ہم لوگ کتنا اسراف کرتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ ہم اللہ کی نعمتوں میں اسراف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رہے گا، ہم صرف منفی اثرات، اس کے جو خطرناک نتائج ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کر رہے ہیں۔ سورہ فرقان، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اسم عظیم رحمان ہے۔ رحمان کے جو بندے ہیں وہ ہرگز شیطان کے ہتھ کنڈے میں نہیں جکڑے جاتے۔ وہ جو بندگان رحمان ہیں، عباد الرحمان ہیں، ان کی صفات اللہ نے سورہ فرقان میں بیان فرمائی ہے۔ ان صفات میں سے ایک اہم صفت، اگر آپ آیت نمبر 63 سے 67 تک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا۔ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں نا تو اس میں اسراف نہیں کرتے۔ خرچ بھی ان کا ایک حد میں محدود ہوتا ہے، حد سے تجاوز خرچ کرنے میں بھی وہ نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ، نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب اللہ نے انہیں نعمت دی ہے تو یقیناً ان کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن نہ اس میں اسراف کرتے ہیں نہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامٌ، درمیانی راہ پر وہ چلتے ہیں، درمیانی راہ پر چلتے، اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ بعض لوگ افراط اور تفریط خرچ کرنے میں بھی برابر کرتے رہتے ہیں، یا تو بالکل ہی خرچ نہیں کرتے اور کنجوس بن جاتے ہیں، یا جب خرچ کرنے پر آتے ہیں تو اسراف کر جاتے ہیں، فضول بیجا خرچ کرتے ہیں۔ یہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے، رحمان کی جو بندگی ہے، اس سے یہ نکل جاتے ہیں۔ عباد الرحمان کی یہ صفت نہیں رہ جاتی پھر اسراف کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا سبب اسراف کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غضب نہ کرے، اس کے غضب کا سبب اسراف سے فراہم ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں پر اپنے غضب کا اعلان فرمایا ہے۔ فرماتا ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ فَیَحِلُّ عَلَیکُمْ غَضَبِی۔ اللہ اکبر۔ کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، لیکن اس میں طغیانی نہ کرو، حد سے نہ گزرو، سرکشی نہ کرو، حد میں رہو۔
اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے بلکہ اسراف کرو گے تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ میرا غضب تم پر برسے گا۔ اللہ کی پناہ۔ جو اسراف کرتے ہیں وہ گمراہ بھی رہتے ہیں۔ البتہ ہم نے اس سے پہلے سورہ مومن کی آیت سے یہ بات واضح کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسرف کو، یعنی اسراف کرنے والے کو ہدایت بھی نہیں دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گمراہ ہوتے ہیں، اسراف کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 34، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اسی طرح اللہ اسے گمراہ کرتا ہے کہ جو مسرف ہیں اور مرتاب ہیں، یعنی جو شک و تردید میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی عجیب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مایوس اور نا امید لوگوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ اسراف کرتے ہیں، جو نا امید ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ یہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا، حقیقت میں اس کو اللہ نے اسراف کا نام دیا ہے۔ یہ اپنے نفس پر زیادتی کرتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں اپنی حد سے۔ چنانچہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے کہ جو امید بخش ترین آیت ہے قرآن مجید میں، مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے کہ جس سے انسان کی امید اجاگر ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ امید انسان کی جاگ جاتی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا یہ ہے امید بخش ترین آیت، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، یعنی زیادتی کی ہے، اسراف کیا ہے، یعنی حد سے تجاوز ہو گئے، گناہ کیا ہے، یہ اسراف کرنے والے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بشرطے کہ گناہوں کی بخشش اس سے مانگی جائے، توبہ صدق دل سے کی جائے۔ میں نے چند آیات کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جو اسراف کے خطرناک نتائج کی عکاسی کر رہی ہیں۔ چنانچہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اسراف کرنے سے انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے حقیقت میں زمین پر فساد کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی مفسد ہوتے ہیں۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ یہ اصلاح کے لوگ نہیں ہوتے، یہ فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اسراف کرتے ہیں۔ اور اسراف کے سلسلے میں بہت ساری اور بھی آیات ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 28 سے زیادہ آیات ہیں، ہم نے چند آیات کا ذکر کیا، میں نے ساری آیات کو یہاں پر نوٹ بھی کیا تھا۔ اسراف کرنے والے زیادہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اسراف کرنے والے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بہت قابل غور ہے۔ اسراف کرنے والی قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فقر کا، فاقے کا اور قحط کا ضرور مزہ چکاتا ہے۔ انسان کو سنبھل جانا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے کہ اسراف سے انسان کی جو روزی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ ایک اس قریے کے لوگوں کی مثال دیتا ہے کہ جن پر چاروں طرف سے حلال روزی کی برسات تھی،
مالا مال تھے اور وہ مطمئن بھی تھے اور امن و امان میں بھی تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا، اسراف کرنا شروع کر دیا، ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نتیجے میں اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، خوف اور بھوک کا مزہ چکھا دیا، بما کانوا یصنعون، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھوک اور پیاس کا سبب فراہم کیا تھا، یہی اسراف کرنا، نعمتوں کا غلط استعمال کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 127 میں یہ بھی بتا دیا کہ جب ہم کسی کا دائرہ تنگ کرتے ہیں نا تو بلا وجہ نہیں کرتے، کسی کو ہم تنگ دست بنا دیتے ہیں اور روزی روٹی کا اسے سخت محتاج بنا دیتے ہیں تو بلا وجہ نہیں کرتے۔ ایک وجہ ان میں سے یہ ہے کہ وہ اسراف کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ذکر سے گریز کرتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں اسراف کرتے ہوئے، اس لیے ہم ان کو ان کے رزق سے محروم کر کے تنگ کر دیتے ہیں دائرہ ان کا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر آیات سلسلہ اس کا آگے بڑھتا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ صرف دنیا میں ہی نہیں یہ مصیبت آئے گی، آخرت میں اور بھی سخت عذاب آئے گا ان کو کہ جو اسراف کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت ساری اور باتیں ہیں۔ اسراف کرنے والے، دیکھیے معیار یہ بتایا گیا ہے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کے درمیان کے گناہان کبیرہ وہ ہیں کہ جن گناہوں کے بدلے میں اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، جہنم میں انہیں بھیجنے کی بات کی ہے، تو وہ گناہان کبیرہ ہیں۔ اور جن گناہوں کے لیے اتنی سخت سزا قرآن نے نہیں بیان کی ہے تو ان کو گناہ صغیرہ کہا گیا۔ اب یہ اسراف گناہان کبیرہ میں سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ گناہان کبیرہ میں سے یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کا نتیجہ جہنم میں جانا ہے۔ چنانچہ آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 43 پر توجہ کریں کہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ ہم اصحاب النار، اسراف کرنے والے اہل دوزخ ہوں گے۔ تو پھر یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اور ایک جگہ پر اللہ نے ہلاکت سے انہیں دوچار کرنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 9، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اسراف کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں اگر آیت نمبر 26 اور 27 کو دیکھیں تو اللہ نے شیطان کے بھائی قرار دیا ان کو کہ جو اسراف کرتے ہیں۔ شیطان کے بھائی ہیں کون؟ جو اللہ کی نعمتوں میں اسراف کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت یہ عجیب ہے کہ وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ناظرین، ہم نے آج صرف ایک لسٹ آیات الہیہ کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے اسراف جو ہم کرتے ہیں۔ اسراف کی کئی قسمیں ہیں۔ انسان کی سوچ میں کبھی کبھی اسراف ہے، یعنی حد سے تجاوز کر جانا۔ جب بھی انسان کسی شخصیت کو لے کے غلو کرتا ہے تو حقیقت میں یہ اسراف کرتا ہے، یعنی اعتدال کی راہ سے نکل جاتا ہے، افراط یا تفریط۔ جتنے لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان اور ان کے فضائل میں غلو کرتے ہیں وہ اسراف کرنے والے لوگ ہیں۔ اعتقادی اسراف، ایک کنڈیشن، ایک
قسم ہے اسراف کی، اعتقادی اسراف، سوچ میں کھوٹ، حد سے تجاوز کر جانا کسی کو لے کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی مختلف خیالات، اعتدال سے ہٹ جانا، نعوذ باللہ اس کا کوئی کسی کو شریک قرار دینا، کسی صفت میں کسی کو شریک قرار دینا، یا یہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، وہ ہماری عبادتوں کا نعوذ باللہ من ذالک ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں اسراف ہے اعتقاد کی، اور یہ تو کفر ہے، شرک ہے۔ یقیناً ہمیں اسراف کی اس حد کو ہرگز پار نہیں کرنا ہے، کیونکہ واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کو نہ تنہا کنڈم کیا ہے، بلکہ یقینی طور پر مشرک نہیں بخشا جائے گا، اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ کچھ سوچ کے علاوہ ہمارے ہاں صفات ہیں، ان صفات میں ہم کبھی کبھی بہک جاتے ہیں اور اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور اسراف کر جاتے ہیں۔ مثلاً فطری طور پر انسان تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، اس کی فطرت میں، لیکن وہ خوشی کہیں اسے گمراہ نہ کر دے، پھر اس خوشی کی ایک حد ہے، اس حد سے نکل کر کے وہ واقعاً بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر فخر کرنے لگ جاتا ہے، غرور کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ صفت میں اسراف کرنے والا شخص ہے۔ ایک صفت ہے، اس کے اندر فطری طور پر پائی جاتی ہے کہ کوئی تعریف کرے تو نیچرلی خوشی ہوتی، لیکن اس خوشی کو حد سے آگے بڑھا کر کے انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سرحدیں بہت باریک ہیں، بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ خوشی بھی ہو تو ایک اس کی حد ہے۔ اگر کوئی میرے خلاف بولے تو مجھے یقیناً دکھ ہوتا ہے، دکھ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں میرے دل میں ایک قسم کی نفرت اور بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس نیچرل ریاکشن کو اگر حد میں ہم رکھیں گے تو قابل کنٹرول ہے، لیکن اس کو ہم حد سے تجاوز کر جائیں اور پھر اس کے اندر اسراف کریں تو مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ بغض اس کے بارے میں پیدا کر لیں، پھر اس کے بعد اس کی خوبیوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں، ناانصافی کی یا حالت، یہ اسراف کی وجہ سے، یہ اسراف صفات کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، طاقت اور بدن کی قوت، ہم نے اگر اس کو غلط جگہ پہ خرچ کر دیا، یہ اسراف ہے۔ کسی کو اچھی زبان دی ہے، زبان سے وہ ایک غیر حقیقی چیز کو حقیقی ثابت کر سکتا ہے، ذہن اور دماغ لڑا کے، زبان چلا کے سونے کو مٹی اور مٹی کو سونا کر سکتا ہے۔ اتنی زبردست صلاحیت اللہ نے دی ہے، لیکن اس کو اگر اس نے غلط استعمال کیا اور اس کے اعتدال سے اسے ہٹا دیا تو اسراف ہے۔ اب وہ پھر کیا کرے گا؟ لوگوں کو دھوکہ دے گا، فریب۔ سیاسی لوگ جتنے ہیں وہ اس مہارت پر پہلے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان اور ان کے دماغ میں پلاننگ ہوتی ہے کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ بجائے اس کے کہ اس نعمت کو صحیح راستے پر خرچ کریں، وہ غلط راستے پہ خرچ کرتے ہیں اور وہ اسراف کرتے ہیں، صفات میں اسراف۔ شاعری یہ ایک خدادادی نعمت ہے، اس کو اگر غلط راستے پر خرچ کریں گے اسراف ہے۔ خطابت نعمت ہے، اس کو غلط راستے پر خرچ کریں گے یہ آفت ہے، مصیبت ہے اور اسراف ہے۔ اسی طرح انسان کی خوبصورتی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، اب اس خوبصورتی ہی کو لے کر وہ
ہمیشہ دوسروں پر اپنے آپ کو فوقیت دینے لگ جائے اور بالاتر اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے، یہ اسراف ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری نعمتیں ہیں کہ آپ کسی حد تک ان نعمتوں پر توجہ کریں گے۔ جس بھی نعمت کا ہم نے غلط استعمال کیا اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ اب باقی کھانے پینے میں اسراف ہے اور معاملات میں اسراف ہے، اور پھر انسان کے مالی، اقتصادی اور اکنامک لائف میں اسراف کا کتنا عمل دخل ہے اور کس قدر اس کا نقصان ہے، ساتھ ساتھ ہم اس کی جو اقسام ہیں اس پر ضرور آئندہ بات کریں گے۔ فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سرکار جناب بادشاہ جی فرمائیے سید علی جان، الحمدللہ الحمدللہ، فرمائیے۔ ہاں بہت پیاری گفتگو سرکار۔ ایک سوال ہے آپ سے جی فرمائیے۔ کہ اگر میں مثال دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے یا میرے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم اس کو کھانا پینا اس کو دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک انسانیت کے تقاضے اور ایک اپنے ایک ضمیر کی بات ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو کسی وجہ سے تانا نہیں دیں گے کہ تم کو تو ہم نے کھانا کھلایا تھا، کیونکہ یہ ہماری ہماری انا کا لفظ شاید غلطی ہو لیکن ہمارے ضمیر کے خلاف بات جاتی ہے۔ جی تو کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا حساب لے گا قیامت میں، تو وہ جو عالم کل عالمین کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، وہ اس کھانے پینے کا حساب کیسے لے گا اور کیوں لے گا؟ سبحان اللہ، میں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں؟ بالکل بالکل بالکل، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سلامت۔ جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو۔ جی السلام، اچھا سید علی جان شاہ صاحب کا بھی بہت عمدہ سوال ہے۔ ہماری اپنی شرافت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب ہم کسی کو کھلائیں تو اس سے حساب نہ مانگیں۔ یہ تو صرف ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے کہ جہاں پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ جتنا کھائیں گے آپ کا اتنا بل ہوگا اور آپ کو پیسے دینے ہوں گے۔ ریسٹورنٹ میں کھانے اور کسی میزبان کے گھر میں مہمان کے کھانے میں فرق ہے۔ مہمان ہے، مہمان کا یہی تقاضا ہے مہمان نوازی کا کہ میزبان جب کھلائے تو اس سے کوئی نہ تانا دے نہ اس سے حساب کتاب اس کا لے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلانے پلانے کا حساب ہم سے لے گا؟ جواب یہ کہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ کھاؤ گے اور پیو گے تو میں تمہارے کھانے پینے کا حساب لوں گا۔ اسراف کا یقیناً حساب لے گا، کیونکہ اس کی نعمت کو ضائع کیا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کیوں نعمت کو ضائع کیا؟ میں نے نعمت دی تھی، پانی نعمت ہے، تم نے پانی کو ضائع کیا، کھانا نعمت ہے، تم نے کھانے کو ضائع کیا۔ اسراف کا برابر حساب ہوگا اور اس کی سزا بھی ہوگی، لیکن کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ؟ بالکل آ رہی ہے جناب۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میرا نام محمد محسن احمد ہے اور میں ملٹن کین سے بات کر رہا ہوں علامہ صاحب۔ جی محمد محسن محمد میسم محمد جی ماشاءاللہ، محمد میسم ہے ملٹن کین سے۔ فرمائیے کیا سوال ہے؟ علامہ صاحب ایک سوال تھا میرا، سوال یہ تھا میرا کہ جب میں ٹی وی میں دیکھتا ہوں اسراف پھر بریکٹس میں لکھا ہوا ہے ویسٹ فلنس۔ جی اب ویسٹ فلنس اگر انسان اپنی زندگی ویسٹ کرے یا ویسٹ فلنس میں بھی وہ بھی اسراف ہوا؟ بالکل اسراف۔ اگر آپ ایکسپلین کر سکیں گے پلیز تھوڑا بہت۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت اچھی بات، میں انشاءاللہ قسمیں بتاؤں گا۔ عمر بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی غلط جگہ پہ خرچ کریں یا فضول اس کو ضائع کریں، اس کا بھی حساب آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ یہ بھی اسراف ہے۔ ہم اگر 1 گھنٹہ ضائع کرتے کسی جگہ پہ بیٹھ کے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے اپنے ایک ایک لمحے کو کس طرح سے استعمال کیا، آپ نے اس کا مصرف جو ہے وہ کیا قرار دیا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ آپ سے انشاءاللہ مزید وہ جو قسمیں ہوں گی نا اسراف کی، اس میں ہم عمر اور وقت اور ٹائمنگز ان سب چیزوں پر بھی بات کریں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم
وعلیکم السلام جناب قبلہ علامہ صاحب. جناب خادم حسین صاحب فرمائیے. میں نے یہ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے جی فرمائیے. جو کہ شاید آپ کے موضوع سے نہیں ہو، جی لیکن آج کل کچھ اہل سنت والجماعت کے علماء اور شیعہ علماء جی یہ فتوے دے رہے ہیں کہ یہ جو توہین اہل بیت کی گئی ہے اس پر بولنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا وہ اس کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. یہ ایک چند علماء شیعہ اور کثرت سے سنیوں کا فتوے آ رہے ہیں. تو قبلہ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، اور وہ علماء قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر جو ہے جی یہ آیت اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ جی اور وہ آیات بینات جن کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ غیر عمل صالح ہیں اور یہ عمل صالح ہیں، ان آیات کو پڑھنا پھر جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا؟ یہ کہاں کا فتویٰ ہے کہ کوئی اہل بیت کی توہین کر رہا ہے اور اس کو دہرایا نہ جائے؟ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے اور کس مکتبہ فکر کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر قرآن کو کہاں لے جائیں؟ جزاکم اللہ خیر، جزا فی امان اللہ. جزاک اللہ. خادم حسین صاحب منچسٹر سے تھے، اگرچہ موضوع سے اس کا تعلق نہیں تھا، پھر بھی آپ نے سوال کیا، کوئی بات نہیں، چونکہ حالات حاضرہ سے متعلق سوال تھا، ہم نے اس کو نوٹ کر لیا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون ہماری بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں. میری ایک ریکویسٹ ہے، جیسے یہاں کے لوگ، یہاں کی جو حکومت ہے کہ لوگوں کو جب تنخواہ ملتی ہے تو ہر ایک کی تنخواہ کے لحاظ سے اس کے ایک پرسنٹیج ہوتا ہے وہ حکومت ٹیکس کے طور پہ لے لیتی ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم شیعہ لوگوں کے لیے بھی، ہمارے شیعہ عالم دین جیسے آپ لوگ ہیں یا جیسے شیعہ علماء کونسل ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک اس طرح کا چارٹ ہم لوگوں کے لیے ہو کہ ایک شخص کی اگر اتنی تنخواہ ہے تو اس تنخواہ میں سے کتنے پرسنٹ اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرنا چاہیے، کتنے پرسنٹ اس کو مذہب کے کاموں پہ خرچ کرنا چاہیے، اور ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ایک شخص ہے تو اس کو اپنی تنخواہ میں سے کس طرح اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے ہر ایک شخص کی تنخواہ بھی مختلف ہوتی ہے، کسی کی 2000 ہے، 4000 ہے، تو ظاہر ہے جب ٹیکس ایکول نہیں لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص اپنی تنخواہ میں مذہب کو ایکولی اماؤنٹ میں تو پیسے خرچ نہیں کر سکتا. تو کیا ہم لوگوں کو ایک اس طرح کا وہ مل سکتا ہے کہ کوئی آئیڈیا ہو کہ ہاں بھئی ایک شخص کی اتنی تنخواہ ہے تو اتنے پرسنٹ اس کو اپنے ذاتیات پہ خرچ کرنا چاہیے اور اتنے پرسنٹ مذہب پہ اور اتنے پرسنٹ کی اس کو سیونگ کرنی چاہیے؟ شکریہ. صحیح جزاک اللہ. بہت عمدہ سوال ہے اور ایک پورا اصول ہے جو اسلام نے دیا، اس کے کلیات پر ضرور ہم بات کر سکتے ہیں، جزیات پر تو ظاہر سی بات ہے گفتگو ہو بھی نہیں سکتی ہے، کسی کی کتنی تنخواہ ہے، اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے، لیکن کلی باتیں جو ہے کی جاتی ہیں، اور ان کلیات میں سے جو احادیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں. یہ سلسلہ اسراف کے موضوع کا جاری و ساری رہے گا. آخری کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام، مولانا عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں. جناب عرفان شاہ صاحب الحمدللہ فرمائیے. جی سوال میرا تھوڑا سا ہٹ کے تھا، یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے جی وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے، اور جب ان کو زمین میں اتارا گیا وہ کس جگہ پہ، کس خطہ زمین پہ ان کو کب اور کہاں اتارا گیا، اور وہ کون سی لینگویج بولتے تھے؟ بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اور ان کا تزکیہ نفس کے بارے میں بھی بتائیں ذرا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت بہت سلام. وعلیکم السلام، خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. عرفان شاہ صاحب لندن سے تھے. سوال چونکہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے نوٹ کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی ظاہر سی بات ہے کالز ہم نہیں لے سکیں گے، وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. ہم جلدی کوشش کریں گے کہ جو سوال آ گئے ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. سید علی جان شاہ صاحب نے بہت عمدہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہم مہمان کو کھلا پلا کر کے حساب کتاب نہیں لیتے اور تانا نہیں دیتے تو کیا اللہ کھلا پلا کر ہم سے حساب لے گا؟ نہیں، کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا، لیکن اسراف اگر ہم کرتے ہیں، اس کھانے پینے کو ضائع کرتے ہیں، تو یقیناً
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کے ضائع ہونے پر ہم سے سوال کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کھلا پلا کر کے ہم سے کوئی ریسٹورنٹ والوں کی طرح بل اصول نہیں کرے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح فرمایا جب کسی نے آ کے دیکھا کہ دسترخوان میں کئی چیزیں کھانے کی رکھی ہوئی ہیں، مہمانوں کو کھلایا جا رہا ہے، تو بڑے تعجب سے دسترخوان کی کیفیت کو اس نے دیکھ کر کے امام پر اعتراض کیا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ خاندان عصمت و طہارت سے ہیں، آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے رہے، اور آپ نے یہ کیا دسترخوان سجا رکھا ہے، اس میں طرح طرح کی غذائیں ہیں، اور جبکہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کھانا پینا بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کنجوس لوگوں میں سے ہے کہ جو کھلا کر کے بھی بعد میں حساب لیتے ہیں یا طعنہ دیتے ہیں؟ اللہ کھلانے پلانے کا نہیں سوال کرے گا، تو پھر یہ نعمت کیا ہے کہ جس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا؟ فرمایا وہ ہماری ولایت ہے جو سب سے عظیم نعمت ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہماری نعمت عظمیٰ اللہ نے جو ولایت رکھی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اہل بیت اطہار کی ولایت کے ساتھ، تم نے کیا ان کی ولایت کا حق ادا کیا، یہ پوچھا جائے گا، نہ یہ کہ کھانے پینے کا۔ کھانے پینے کا جیسا کہ واضح ہے کہ سوال کھانے پینے کا نہیں ہوگا، نہ حساب ہم سے لیا جائے گا کہ تم نے بریانی کیوں کھائی، تم نے فلاں چیز کیوں کھائی، تم نے ہماری یہ جو نعمت تھی اس کو تم نے کیوں کھایا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اللہ نے اپنی طرف سے روزی کو تمام مخلوق کے لیے مباح قرار دیا، تمام مخلوق کے لیے، چونٹی سے لے کے فرشتوں تک روزی اللہ نے مقرر کی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لے گا، البتہ اسراف کریں گے ضرور پوچھے گا۔ کولو واشربو، اللہ نے کھلی چھوٹ اس معاملے میں دی ہے، کھاؤ اور پیو لیکن ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، اسراف نہیں کرو گے مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ محمد میسم صاحب نے جو پوچھا ہم بتائیں گے عنقریب کہ عمر بھی انسان کی اللہ کی جانب سے نعمت ہے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اور اس میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ عمر، ہم دن میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اور کتنے ہم اچھے کام کرتے ہیں کہ دن کی جو ویلیو ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختصر ترین ٹائم میں ہم ایسا کام کر جاتے ہیں جو صدیوں پر چھا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری زندگی ضائع کر کے چلے جاتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ وقت جو ضائع کرتے ہیں، ٹی وی پر فضول ڈرامے دیکھ کر جو وقت ضائع کرتے ہیں، جو فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا کے وقت ضائع کرتے ہیں، جو لوگ بیکار کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بالکل ہمیشہ جو ہے وہ ایسے ہی کھیل کود میں مصروف ہیں، لہو و لعب میں مصروف ہیں، یہ ایک ایک منٹ کا انہیں جواب دینا ہوگا اور ان کا حساب دینا ہوگا، اور یہ اسراف ہے انسان کی زندگی میں، اسراف جو ویسٹ کر رہے ہیں۔ خادم حسین صاحب نے جو سوال کیا کہ اگر کوئی توہین اہل بیت اطہار علیہ السلام کرے تو بعض نے فتویٰ دیا ہے، شیعہ کچھ علماء نے کچھ سنی نے، کہ مزید نہیں بولنا چاہیے، بس اس نے معافی مانگی ہے تو ختم ہو گیا معاملہ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم قرآنی حکم ہے، یہ موجود ہے، تو آپ کو تو بتاتے رہنا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بتانے کے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں اور اہل بیت اطہار نے بتائے اسی طرح بتانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ انسان نے اگر خود کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نادانستہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور میں معافی بھی مانگتا ہوں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اہل بیت سے، تو اس کے باوجود ہم کہیں نہیں تمہاری سزا جو ہے وہ موت ہے اور تم کو ہم مار کے چھوڑیں گے اور ہمیں تمہیں جلانا ہے، اور تمہاری یہ جو افراط اور تفریط والا سلسلہ ہے شدت پسندی کا، اس کو بھی اسلام نے کہیں پروموٹ نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ اعتدال کی راہ پر چلنا، امر بالمعروف کا کام بھی جاری رکھنا، نہی عن المنکر بھی کرنا،
توہین کرنے والوں کو یقیناً قابل مذمت سمجھنا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن اعتدال کی راہ کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ مسز رضوی ہیں ہماری ایک سسٹر، انہوں نے بہت عمدہ سوال یہ کیا کہ اگر تنخواہیں ہیں لوگوں کی مختلف، تو ان تنخواہوں کو ہم کس طرح تقسیم کریں، ڈیوائیڈ کریں، کہ کتنا اپنی ذات کے لیے خرچ کریں، کتنا اپنے گھر والوں کے لیے، کتنی سیونگ ہونی چاہیے اور کتنا جو ہے وہ دین میں خرچ ہونا چاہیے؟ کیا یہ کوئی ضابطہ بتایا نہیں جا سکتا؟ یقیناً معصومین نے بتایا ہے۔ ہم انشاءاللہ احادیث وہ لے کر آئیں گے آپ کی خدمت میں، چونکہ ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں ان ساری باتوں کو لے کر نہیں بیان کر سکتا اس وقت، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلسلہ جو ہے اسراف کے بارے میں آپ سنتے رہیے گا، تو آپ کو ہم وہ حدیثیں بھی لا کر سنائیں گے کہ جن حدیثوں سے ایک اصول آپ کو دے دیا گیا، ایک ضابطہ آپ کو، ایک گیج اور ایک کرائٹیریا بتا دیا گیا، اس کے حساب سے ہی آپ اپنے امور زندگی کو سیٹ کر سکتی ہیں۔ عرفان شاہ صاحب لندن سے، حضرت آدم علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کسی ماں یا کسی باپ کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی، پانی اور ہوا اور پھر اپنی روح سے آدم علیہ السلام کو براہ راست پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جب روح پھونکی تو یقیناً ان کے اندر جان پیدا ہوئی، اور سب سے پہلا جو کام کیا چھینک، اسی لیے کہتے ہیں جب چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو کہ یہ تمہاری حیات کی نشانی ہے۔ جیسے ہی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے میں پھونکی تو پیکر آدم کے اندر جان پیدا ہوتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ چھینک، اور چھینک کے ساتھ ہی کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو شکر اللہ کا فوراً ہی ادا کیا۔ اب کہاں پر اتارے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو مورخین نے اور قصص انبیاء کے علماء نے بیان فرمایا ہے احادیث کی روشنی میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کی سرزمین میں، ہندوستان یقیناً اس وقت بہت بڑا تھا، اب بعض نے کہا ہے کہ وہ سری لنکا کے حصے میں جگہ چلی گئی ہے کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، جبکہ حضرت حوا کو جو اس وقت سعودی عرب کا شہر جدہ ہے، اور جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم سب کی دادی جدہ جو ہے وہ ان کو اللہ نے وہاں اتارا، پھر ایک عرصہ دراز تک یہ ایک دوسرے کی تلاش میں رہے، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اور یہ ساری باتیں جو ہے آپ کو قصص الانبیاء میں مل سکتی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس کی بات یقیناً وہ بھی ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے جو ہم اس وقت نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے، سلسلے کو ہم بڑھاتے رہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، اور امید ہے کہ نفس کو اپنی اصلاح اور تزکیے کے ہم کنار کریں گے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے نفس پر قابو رکھنے اور اسی کی راہ پر چلنے جو اعتدال کی راہ ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔